السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور اب 3 مدنی صورتیں، اور اب سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت۔ اس کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے، اور قتال کا تذکرہ بدر سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے انہوں نے روکا، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ ان کافروں کی جھوٹ موٹ کی بھی کوئی نیکی تھی، راہ خدا سے روکنے کا جرم اتنا بڑا، نیکیاں ضائع۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا۔ خاص حضور کا نام لے کر ذکر آیا۔ مدنی صورت ہے، یہود اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ خاص حضور پر ایمان کا ذکر۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالوں کو بیان فرماتا ہے، مراد رہنمائی کے لیے۔ اب قتال کے بارے میں رہنمائی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں مارو، یہ قتال کے میدان کے لیے رہنمائی۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب ان کی خوب خوریزی کر چکو تو ان کی قید مضبوط کرو، یعنی ان کی کمر توڑ دی گئی ہو کہ آئندہ اٹھنے کے قابل نہ ہو تو پھر تو قیدی بنانے کی گنجائش ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، بس اس کے بعد یا تو احسان کر دو یعنی بلا معاوضہ چھوڑ دو، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی لڑنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ مراد ہے کہ خوب کمر توڑ دی جائے اور پھر ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، وار ختم ہو جائے نہ کہ بیٹل۔ سورہ انفال میں ایک بات آئی تھی، وہ اسی آیت کا معاملہ تھا، حضور نے اسی سے استفادہ کیا اور حضور کی شفقت کا معاملہ قیدی بنانے کی اجازت دی، توجہ دلائی گئی تھی۔ ذالک، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ضرور انتقام لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے۔ یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو خود دین کو غالب کر دے، مگر اللہ نے امتحان کے لیے بندوں کو پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے فریضہ جہاد و قتال کو لازم کیا، اور حق و باطل کے مارکے میں وہ کھڑے ہوں، اللہ ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک اور اہم بات بھی آئی، فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، بلا معاوضہ بھی چھوڑ سکتے ہو، قیدی بھی بنا سکتے ہو، اور بھی تفصیلی احکامات، لیکن دین نے غلاموں کے بارے میں بھی رہنمائی اور حقوق عطا کیے ہیں۔ فرمایا کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل یعنی شہید کر دیے گئے، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ جل ان کو ہدایت عطا کرے گا اور ان کے معاملات کو سنوار دے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس سے اللہ نے انہیں شناسا کر دیا ہے، فیملیئر کر دیا ہے۔ حدیث بخاری شریف کی، ہر جنتی کو اس کا میپ پتا ہوگا۔ آج تو میپ بڑے استعمال کرتے ہیں نا، لوکیشن پن، ہر جنتی کو پتا ہوگا، سیدھا اپنے مقام پر پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، مراد دین کی مدد، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ یہ بات سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں بھی پڑھیں گے۔ آج ہم سے تقاضا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ آج ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ مخلص نہیں، اور ہمارا مسئلہ ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، سنسیئر نہیں ہوں گے، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کی نصرت کرو، میری نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کروں گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کروں گا۔ مملکت خداداد پاکستان کلمے کے نام پر لی گئی، حالات نہیں سنوریں گے جب تک کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس کے دین کو قائم کرنے کا معاملہ یہاں پر نہ کیا جائے۔ فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا انہوں نے اس کو سخت ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا۔
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے انہی کی طرح کی سزا کا معاملہ ہوگا. اللہ عبرت دلا رہا ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، پشت پناہ ہے، کار ساز ہے. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی کار ساز نہیں ہے. سبحان اللہ. ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ بندہ مومن کا ایمان اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو، اللہ اس کے ساتھ ہو تو بدر سجتا ہے اور 313 کو 1000 پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے اور اس دن کو یوم الفرقان اللہ قرار دیتا ہے. اللہ ایمان والوں کا مولا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ ایمان والے سوچے کیا وہ اللہ پر واقعہ توکل کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا سوال ہم سب کے لیے ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا کوئی کارساز نہیں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. جانور بے مقصد زندگی گزارتے، یہ بھی بے مقصد زندگی گزارے، مقصد زندگی پورا نہیں کرے تو بیکار و بیکار شے جلائی جاتی ہے، یہ جہنم میں جلائے جائیں گے. استغفر اللہ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور بہت سی بستیاں تھیں وہ بہت ہی سخت تھیں قوت میں آپ کی بستی سے جس کے رہنے والوں نے اے نبی علیہ السلام آپ کو نکالا، ہجرت پر مجبور کیا. ان مکے والوں سے زیادہ سخت بستیاں پہلے گزر چکی. اہلکناہم فلا ناصر لہم، اللہ نے انہیں ہلاک کر ڈالا تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بس کیا جو کوئی اپنے رب کے روشن راستے پر ہو کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اس کا برا عمل مزین کر کے دکھا دیا گیا ہو؟ اور ایسے لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی نہیں. ایک کو ہدایت کی روشنی ملی وہ سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے سیدھے راستے پر، دوسرا گمراہی کے اندر ہے اور خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگلی آیت بہت پیاری ہے، جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ، جنت کی نہروں کا تذکرہ. مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی کیفیت جس کی مثال جنت کی مثال جو عطا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اصل تو وہ ہے جو وہاں جا کر پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کیا کیفیت ہے جنت کی جو اللہ نے وعدہ متقین کو دیا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں بدبو نہ کرنے والے پانی کی. پانی ہمیشہ ایسا رہے گا صاف شفاف، دنیا کا بدبو مار جاتا ہے. نمبر 2، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہوگا. یہاں کا تو خراب ہو جاتا ہے لیکن وہاں صاف شفاف ہمیشہ. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور نہریں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت کا باعث ہوں گی. آگے فلیورز کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ سورہ دہر میں پڑھیں گے 29 پارے میں. پاکیزہ ہوں گی، اللہ اکبر، ان کی بھی نہریں. نمبر 4، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں ہوں گے مصفہ یعنی صاف کیے ہوئے شہد کی. سبحان اللہ. یہ 4 نہریں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، بخشش کا معاملہ ہوگا یعنی مغفرت عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں جنت والے وہ کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ کیا جنت والے جہنم والے برابر ہو سکتے؟ نہیں. تو دنیا میں فرما برداری نافرمانی کرنے والے برابر نہیں تو نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے. اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے جو آپ کی طرف اے نبی کان لگا کر سنتے صلی اللہ علیہ وسلم. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ جب آپ اے نبی علیہ السلام ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. منافقین توجہ سے نہیں سنتے تھے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں مزید ان کی ہدایت دی اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی عطا کیا. یہ مستقل پروسیس ہے، اور طلب تو اور ہدایت اور بڑھو گے اللہ اور آگے بڑھائے گا. چل کر آؤ گے اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا. حدیث قدسی بخاری شریف میں مستقل ہدایت کی ضرورت ہے.
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس وہ منتظر نہیں مگر قیامت کی آمد کے کہ اچانک ان پر آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی علامات تو آ چکی، بہت سی علامات پوری ہو گئیں. اور ایک بہت بڑی علامت حضور نے فرمایا علیہ السلام میں اور قیامت تو ساتھ ساتھ بھیجے گئے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائی کہ ایسے. تو حضور کا آنا ہی قیامت کے قرب کا بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب ان کے پاس آ جائے گی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں نصیب ہوگا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کاموں پر استغفار کا اہتمام کیجئے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی. اس تعلق سے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 55 میں بھی کلام ہو چکا، حضور کی عاجزی کا بھی ذکر آیا ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے لوگوں تمہارے چلنے پھرنے کے معاملات کو بھی اور تمہارے ٹھکانے کو بھی. منافقین کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ قتال کی ایک صورت کیوں نہ اتار دی گئی. منافقین کہتے ہیں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب کوئی محکم یعنی صاف معنی والی صورت نازل کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں اس شخص کی طرح، دیکھنے کی طرح جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو موت کی. یعنی ذرا قتال کا حکم آئے تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی، موت نظر آتی. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بس تباہی ان کے لیے. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب کام پختہ ہو جاتا تو بھلی بات کیا تھی، معقول بات کہتے اور اطاعت کرتے. فیصلہ آ جائے لبیک اور رسول اللہ علیہ السلام کی پکار پر. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوتے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اور اللہ کے ساتھ سچے ہونے کی مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے، ان کی پکار پر لبیک کہتے. منافقین پر حضور کی اطاعت، ہجرت، قتال، انفاق بھاری تھا. سورہ نساء، سورہ توبہ میں موضوعات آئے تھے تفصیل سے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو تم اس بات کے زیادہ قریب ہو کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم فساد مچاؤ زمین میں اور اپنے رشتوں کو توڑو. یعنی تربیت کے بغیر تمہیں اختیار اور اقتدار مل جائے تو تم ظلم و ستم کرو گے، اپنوں کے بھی رشتے، اپنوں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. بہت اہم نقطہ ہے، تربیت ضروری ہے، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ضروری ہے. کھوٹے قسم کے ہاتھوں میں اختیار آ جائے تو وہ ظلم و ستم کے مرتکب ہو جائیں گے. یہ سنایا جا رہا ہے منافقین جیسے لوگوں کو بھی، اور تربیت کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. حق و باطل کی مارکے سجیں گے اور کھوٹ الگ ہوگا. اس تربیت کے بغیر اگر تمہیں حکمرانی مل جائے، اختیار مل جائے تو ظلم کا معاملہ ہو سکتا ہے. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، پھر انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. کیوں؟ خود انہوں نے اس راستے کو طے کر لیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ منافقین کا مسئلہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان ان کے پاس نہیں. حقیقی ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے ملتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2. تو قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ایمان ملے گا تو ایمان کے تقاضوں پر آگے بڑھیں گے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ ہم بھی سوچیں، قرآن کھولیں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ، بند تو نہیں کر دیں گے، غور و فکر کریں گے. یہ ہم سے بھی کوشچن ہو رہا ہے گویا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، بے شک جو لوگ اپنے پشت پھیر کر پلٹ گئے اس کے بعد کہ جب ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے برائی کو آراستہ کر دکھایا، واملا لهم، اور انہیں لمبی امیدیں دلائیں، کیے جاؤ گناہ کے کام، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی دھوکے میں ڈال کر بندے کو حق سے دور کرتا ہے شیطان. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا، یعنی اہل کتاب، کہ جو اللہ نے نازل کی اس کتاب کو جنہوں نے ناپسند کیا اہل کتاب. کیا کہا منافقین نے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم عنقریب بعض کاموں میں تمہاری بات مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے. یہ جھوٹے ہیں منافقین. اہل کتاب یہود سے کہتے ہیں تمہاری بات مانیں گے، اگر سچے ہوتے تو اللہ کی نہ مانتے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، بس کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور مارتے ہوں گے ان کے چہروں ان کی پیٹھوں پر. استغفر اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے ہوگا انہوں نے اس بات کی پیروی کی جس نے اللہ کو نازل کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے اس کو
اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے حصول کو پسند نہ کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا۔ کافروں کی بات مان رہے ہیں، باغیوں کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی رضا کے تابع نہیں ہو رہے، ان کی اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، مراد نفاق کا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہرگز ظاہر نہ کرے گا ان کی دلی عداوتوں کو؟ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان لوگوں کو دکھا دیں تو آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور ان کے طرز کلام سے ان کو پہچان لیں گے۔ مراد یہ ہے کہ منافقانہ کردار چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے، باتوں سے دنیا پرستی کی رال ٹپکتی بھی نظر آ جاتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ اے لوگوں تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے کون مجاہدین ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں گے، حق و باطل کا مارکا سجے گا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور انہوں نے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی اس کے بعد کہ جبکہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور اللہ جلد ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اگر کچھ نیکیاں تھیں تم اسلام سے پھر گئے، تمہارے اعمال ضائع، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے برعکس اپنی من چاہی باتوں کو تم نیکی سمجھو تو تمہارے اعمال باطل ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا پھر وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، بس مسلمانوں تم سستی نہ کرو اور خود سے صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ میدان سجیں گے حق و باطل کے، یہ بدر سے پہلے سورہ محمد کا نزول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جھک کر صلح نہ کرنا، قوت ہو تو پھر صلح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کہیں مفید ہو تو صلح کی جا سکتی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ کافر کو محسوس ہو کہ تم کمزور پڑ کر وہ دلیر ہو جائے اور تمہارا کمزوری کا فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچائے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، مراد وقت گزاری کا معاملہ لگتا ہے، اگر بے مقصد زندگی گزارو تو گزر جائے گی، اور با مقصد گزارو تو آخرت پیش نظر ہوگی، تو با مقصد زندگی باوقار زندگی ہوا کرتی ہے، وہ کھیل تماشے والی نہیں ہوتی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں کرے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر اللہ تم سے تمہارے سارے مال طلب کر لے، کچھ کا تو تقاضا ہے، زکوٰۃ تو منیمم دینی 2.5% ہے اور کچھ واجبات اور بھی ہیں، اگر وہ تم سے سارے مال طلب کر لے اور اصرار کرے تبخلوا، تم بخل کرو گے، کنجوس بن جاؤ گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہاری دلی عداوتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ منافقین کی سرزنش کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ تمہیں لوگ تو ہو کہ تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، پس تم میں سے کوئی ایسا جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بخل کرتا ہے، آج بچا رہے ہو تو اپنا نقصان کرو گے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے بے نیاز اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اللہ کو تمہارے مال کی حاجت نہیں، تم خرچ کرو تمہارا بھلا ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ 2-2-4 کی طرح بدر کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے، حق و باطل کے مارکے کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے۔ تم اگر رخ پھیرو گے اللہ تمہیں بدل کر کسی اور کو لے آئے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ تاتاریوں سے پہلے مسلمانوں کی پٹائی ہوئی اور انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ترکان عثمانی کو آگے کھڑا کر دیا، سلطنت عثمانیہ کھڑی ہو گئی تھی، اب تو خیر 100 برس کا معاملہ ہو گیا، نظام خلافت آج اس وقت کہیں قائم نہیں، ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ بے نیاز ہے۔ سورہ محمد کے بعد سورۃ الفتح سن 6 ہجری
صلح حدیبیہ اس کو اللہ تعالیٰ فتح مبین یہاں پر قرار دیتا ہے، اور یہ بظاہر جھک کر ایک صلح کا معاملہ اور دب کر ایک صلح کا معاملہ ہوا۔ 6 ہجری حضور نے خواب دیکھا، عمرہ ادا ہو رہا ہے، حضور 1400 صحابوں کو لے کے گئے، مشرکین کی نخوت آڑے آ گئی، حدیبیہ میں روک دیا گیا، اور کوئی گفت و شنید کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف 10 سال جنگ بندی ہو جائے گی، مسلمانوں کی طرف سے کوئی کفار کی طرف آئے گا لوٹایا نہیں جائے گا، کفار کی طرف سے مسلمانوں کی طرف جائے گا لوٹایا جائے گا، آج نہیں اگلے سال مسلمان عمرہ کریں گے۔ حضور نے قبول کیا اور اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، کھلی فتح۔ آگے 1.5 برس پونے 2 برس میں دعوت کا کام بہت بڑا۔ آج 1400 ہے، 6 ہجری میں فتح مکہ ہوگی، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر حضور کے پاس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پس منظر، منافقین نہیں نکلے تھے، ان کا بھی آگے پول کھولا گیا ہے۔ سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتح مبینا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی فتح عطا فرمائی۔ 1.5 پونے 2 برس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی فتح کا معاملہ ہو گیا۔ بظاہر دب کر صلح ہو رہی، بڑے عجیب ماحول کی بات تھی، تفاصیر میں دیکھیے گا، لیکن حضور مطمئن تھے اللہ کا حکم یہی ہے، اور پونے 2 برس میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور ساری زمین پر اللہ کا دین، سرزمین عرب پر، عرب کی سطح پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا امور، بظاہر خلاف اولا امور، اگلے پچھلے تمام اللہ معاف فرمائے۔ حضور تو معصوم ہیں، حضور فرماتے اس سے زیادہ مجھے کوئی آیت پسند نہیں، یہ آیت دنیا ما فیہا سے زیادہ مجھے محبوب۔ اللہ کی طرف سے سارا اعلان تمام معاملات کے لیے ہو گیا، حضور تو ہے بھی معصوم اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت دے، ایک نصرت زبردست قسم کی۔ یہ سورہ حدیبیہ کو اللہ اپنی نصرت قرار دے رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہ اللہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی نازل فرما دی تاکہ ان کا ایمان ان کے پچھلے ایمان کے ساتھ مزید بڑھا دے، ایمان پر ایمان بڑھ جائے۔ صحابہ پریشان، حضور نے صلح کر لی بظاہر دب کر، سیدنا عمر یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں، دب کر صلح ہو رہی، حضور فرماتے میں اللہ کے حکم کا پابند، سمجھ نہیں آ رہی، مگر اس کے بعد اللہ نے راستے کھولے، اور دو ہی برس کے اندر مکہ مکرمہ کی فتح بھی ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور فرما دے، مراد مٹا دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے برعکس وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اللہ عذاب دے گا منافق مرد و منافق عورتوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برے گمان کرنے والے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ یہ ہے جو مشرکین کے لیے بھی عذاب کا معاملہ، اور منافقین کا پول آگے کھولا گیا، ان کے لیے بھی سختی کی بات آگے آئے گی۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے لیے بری گردش کا معاملہ ہو۔ منافقین نے کہا جا رہے مسلمان تو مشرک ان کو مٹا ڈالیں گے، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے انہی پر بری گردش کا معاملہ ہوگا۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنایا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، مراد ان کے مشن میں، اور ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صبح و شام۔ اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسی حدیبیہ کے معاملے کے دوران میں سفارت کے لیے حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کچھ تاخیر کا معاملہ ہوا، افواہ پھیلی کہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی،
خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، بعد میں افواہی ثابت ہوئی، اس بیعت کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 میں بھی بیعت کا ذکر ہے، آیت نمبر 18 میں بھی ذکر آئے گا۔ ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے تصور بیعت کا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں بیعت رضوان کا ذکر بھی ہے، سورہ ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، پس جس نے عہد کو توڑا تو بے شک اس نے اپنی ذات کے برے کے لیے توڑا۔ اب یہ وعدہ خلافی کرے، بیعت کو توڑے، اس کا اپنا نقصان کر رہا ہے وہ۔ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا تو وہ اللہ ان قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ دوسرے رکوع میں صلح حدیبیہ اور عمرے پر جانے سے پہلے کے حالات کا ذکر، اور دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر آئے گا، اور پھر تیسرے رکوع میں جا کر پہلے رکوع کے مضامین کو ہم آپس میں جوڑ لیں گے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔